السلام علیکم ناظرین، اس ویڈیو کو پورا دیکھیں، اس مسئلے کو سمجھنا ہم سب کی ضرورت ہے کہ وضو کی بڑی اہمیت ہے۔ بغیر وضو کے نماز قبول نہیں ہوگی۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کون سا طریقہ سکھایا ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے تیسرے خلیفہ ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ پانی منگایا اور وضو اس طریقے سے کیا۔ صحیح مسلم کتاب الطہارہ کتاب نمبر 2 حدیث نمبر 226۔ پہلے یہ ہے کہ آدمی نیت کرے کہ وضو کرنے جا رہا ہے۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے کہنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آدمی بسم اللہ کہے، بسم اللہ سے وضو شروع کرے۔ سنن نسائی کی حدیث ہے کتاب الطہارہ کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 78۔ اب تیسری چیز یہ ہے وضو میں کہ آدمی پہلے اپنے دونوں ہتھیلی کو 3 بار دھوئے، اس کے بعد آدمی 3 بار کلی کرے، اس کے بعد آدمی ناک میں پانی ڈالے، اس کے بعد آدمی اپنے چہرے کو 3 مرتبہ دھوئے۔ وہ کیا؟ اوپری حصے سے نیچے حصے تک، اوپر کے سر کے بال سے لے کر داڑھی کے کنارے تک، پھر اس کان سے لے کر اس کان تک آدمی پورے چہرے کو 3 مرتبہ دھوئے۔ اس کے بعد آدمی اپنے دائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھوئے، پھر اسی طرح آدمی اپنے بائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 مرتبہ دھوئے، پھر اس کے بعد اپنے سر کا مسح کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، چند بال سر کا مسح نہیں کرنا ہے، بلکہ سر کے اگلے حصے سے شروع کیا جائے اور بالکل پچھلے حصے تک گدی تک لے جایا جائے، پھر دوبارہ وہیں لوٹایا جائے اپنے ہاتھ کو جہاں سے شروع کیا تھا۔ تو یہ سر کا مسح ہے۔ اس کے لیے پانی لے کر تھوڑا سا پھینکنے کی ضرورت ہے اور مسح کرنا ہے۔ اس کے بعد آدمی کان کا مسح کرے، اندرونی حصے کا بھی مسح کرے اور اس کے بعد اوپری حصے کا بھی مسح کرے۔ کان میں اس طریقے سے ڈالے اور اوپری حصہ کو اس طرح کرے۔ یہ 1 مرتبہ مسح کرنا ہے، سر کا بھی 1 مرتبہ مسح کرنا ہے اور کان کا بھی 1 مرتبہ مسح کرنا ہے۔ گردن کا مسح نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث اس طریقے کی ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد اپنے دائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھوئے، ٹخنے کے اوپر تک دھوئے، پھر اسی طرح آدمی اپنے بائیں پاؤں کو 3 مرتبہ دھوئے۔ تو یہ وضو کر کے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دکھایا تھا۔ تو وضو کے لیے آپ سب سے پہلے جو ہے اپنے ہاتھوں کو دھوئیں گے 3 مرتبہ، اور ہاتھ سے مراد یہ پنجہ ہے پورا، یاد رکھیے، کلائی جس کو بولتے ہیں، پنجہ جس کو بولیں گے پورا، ٹھیک۔ اب یہ بات یاد رکھیے 3 مرتبہ سے زیادہ دھونا یہ گناہ اور حرام ہے۔ ہاتھ دھونے کے بعد پانی لیا آپ نے اور سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا ہے آپ کو، یاد رکھیے، پانی لیا آپ نے اور آپ کلی کر رہے ہیں، منہ پانی لیا اور کلی کر رہے ہیں۔ کلی میں زیادتی ہوں گی کہ آپ غرارہ کر سکتے ہیں، لیکن روزے سے ہو تو غرارہ نہ کریں، لیکن کر سکتے ہیں، اس لیے کہ زیادتی میں آئیں گا، مکمل کلی میں شامل ہوں گا۔ دوسری بار لیا کلی کی، چاہے تو غرارہ کیا یا 1 بار غرارہ کیا، 2 بار کلی کی، جیسا آپ کو بہتر لگے تاکہ زیادہ سے زیادہ منہ صاف ہو آپ کا۔ تو آپ نے کلی کی اور پانی کو تھوک دیا، یہ ہوا 3 مرتبہ۔ اس کے بعد آپ نے پانی لیا اور ناک میں پانی آپ چڑھائیں گے، ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کریں گے 3 بار، ایک بار کم از کم 3 بار، زیادہ سے زیادہ۔ ناک میں پانی لیا اور ناک کو جھاڑا، صاف کیا، پھر پانی لیا 3 بار۔ اس کے بعد پانی لیا اور چہرے کو آپ دھوئیں گے۔ چہرہ ہوتا ہے سر کے بالوں، پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی گلے سے اوپر کا حصہ، یہ کان سے یہ کان۔ پانی لیا اور آپ اس کو دھو رہے ہیں، پانی لیا اور دھو رہے ہیں۔ جب آپ پانی چہرے پہ مارے تو آنکھ وہ سب انکلوڈ کر لے اس کے اندر، ٹھیک، اور آپ اس کو دھو رہے ہیں 1 بار، 2 بار اور تیسری بار میکسیمم، ٹھیک۔ اس کے بعد جو ہے آپ پھر جو ہاتھ دھوئیں گے۔ ہاتھ کے لیے پہلے سیدھا ہاتھ شروع کریں گے، سیدھے ہاتھ پہ پانی لیا آپ نے اور اس کو پانی اگر کوئی چیز میں سے اٹھا رہے، برتن یا مرتبان میں سے، تو اٹھا کر آپ ڈالیں گے اور پھر اس کو ملیں گے۔ اگر نل چالو ہے تو آپ نل کے نیچے ہاتھ ڈالیں گے اور اس کو ملیں گے 1 بار، 2 بار، میکسیمم 3 ٹائمز، ٹھیک۔ اس کے بعد پھر الٹے ہاتھ آپ شروع کریں گے، الٹے ہاتھ کا، اور اسی دوران اس کا خلال بھی کر لے سکتے آپ چاہے تو، ٹھیک۔ اس کو دھوئیں گے، ٹھیک۔ یہ ہوا دوسرا ہاتھ۔ اس کے بعد آپ پانی لیں گے اور پانی لے کر مسح کریں گے۔ مسح کے لیے آپ پیشانی کے جو بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے، جہاں تک ہم نے چہرہ دھویا تھا اس کے اوپر کا حصہ، بالوں سے پیچھے جائیں گے گدی تک اور پیچھے سے واپس آئیں گے۔ خواتین جو ہے چونکہ ان کی گردن کھلی نہیں ہوتی تو پیچھے جائیں گی گردن تک اور گردن سے واپس آ جائیں گی۔ مرد گردن تک جا کر پورا واپس آئیں گے، ٹھیک۔ گردن کا مسح کسی صحیح روایت سے ثابت نہیں ہے۔ واپس آئے اور اسی اسٹروک میں ایک ہی اس کے اندر جا کے آپ آئیں گے، اس میں پھر آپ کان کا خلال، دونوں کان میں انگلیاں ڈالی، اندر کے لیے یہ انگلی استعمال کریں گے شہادت کی اور باہر کے لیے دونوں انگوٹھے، ایک ہی اس میں دونوں کام کر رہے ہیں۔
ٹھیک ہے. تو سر کا مسح کے ساتھ ہی یہ ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے الگ سے پانی لینا اس معاملے میں ثابت نہیں, لیکن علماء کہتے ہیں اگر سوکھ جائے مکمل اور پانی بچا ہی نہ ہو تو الگ بات ہے, آپ لے لیں. اب کانوں کے بعد آپ کو جو ہے پیر پر آنا ہے آپ کی, اور پیر آپ پہلے سیدھا پیر دھوئیں گے. ٹخنوں کے پیچھے کا حصہ خاص طور سے یاد رکھیے سوکھا رہ جاتا ہے. آپ نے ایک صحابی کو دیکھا اور کہا احتیاط کیا کرو, یہ سوکھا رہ جاتا ہے. ٹخنوں تک, ٹخنے مطلب انکلوڈ پورا اس کو دھوئیں گے, اور الٹے ہاتھ سے خلال انگلیوں کو پیروں کے بیچ میں صاف کریں گے, خلال کریں گے. تو یہ ہوا وضو, یاد رکھیے. ایک بار کم از کم دھوئیں گے, 3 بار زیادہ دھوئیں گے. پانی کا کم سے کم استعمال کریں گے, اس لیے کہ پانی کو زیادہ بہانا, اس کی زیادتی, اس کو اسراف کرنا شریعت نے جو ہے اس بات کو بالکل جو ہے پسند نہیں کیا ہے, یاد رکھیے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ریکویسٹ کی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وضو تھا وہ آپ کر کے دکھائیے. عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کا برتن منگوایا, اس کو انڈیلا اپنے ہاتھوں پر 3 دفعہ اور 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھویا. پہلے انڈیلا, اس کے بعد اس برتن میں ہاتھ ڈالے, پھر 3 دفعہ ایک ہی چلو سے کلی اور ناک میں پانی ڈالا, یعنی وہی چلو منہ میں بھی پانی اور ساتھ ہی ناک میں. علیحدہ علیحدہ سے بھی ثابت ہے, لیکن مضبوط روایتیں بخاری مسلم کی یہی کہتی ہیں کہ ایک ہی چلو لینا چاہیے کلی اور ناک کے لیے. یہ بھی ایک امپورٹنٹ مسئلہ ہے جو لوگوں کو نہیں پتا. تو 3 دفعہ انہوں نے ایسا کیا. پھر انہوں نے برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ اپنے چہرے کو دھویا. پھر برتن میں 3 دفعہ ہاتھ ڈالا, اپنا دایاں بازو دھویا. پھر 3 دفعہ ہاتھ ڈالا اور بایاں بازو دھویا. پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لے کر ہاتھ پر ڈال کر اپنے دونوں ہاتھوں سے پورے سر کو, یہ پیشانی سے لے کر پیچھے تک یوں لے کے گئے اور پھر آگے لے کر آئے. اس طریقے سے سر کا مسح کیا. جامعہ ترمذی اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ ابو حیا تابعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں ایک دفعہ مکمل وضو کر کے دکھایا پریکٹیکلی, جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ پہلے ہاتھوں کو دھویا, پھر 3 دفعہ چہرے کو دھویا, بیچ میں کلی اور ناک والا بھی معاملہ. اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو بازوؤں سمیت دھویا. پھر پورے سر کا 1 دفعہ مسح کیا, پھر 3 دفعہ اپنے پاؤں کو دھویا. لہذا سیدنا علی سے بھی پاؤں دھونا ہی ثابت ہے. ہمارے پاس جو صحیح سند سے روایتیں پہنچی ہیں. یہ وضو کا طریقہ سن لیں ذرا ایک دفعہ. طریقہ یہ کہ آپ نے ہاتھ دھونے کے بعد بائیں ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھے ہاتھ میں کیا لیا, پانی لے کے نلکے کو فوراً کیا کر دیا, چلو میں پانی لے کے. لوگ سمجھتے ہیں نلکا کھولنا تو سنت ہے, بند کرنا سنت. ارے بولو نا یار, نہیں ہے. تو کلی تو سیدھے ہاتھ سے کرنی ہے نا, تو الٹے ہاتھ سے آپ کیا کر دیں گے, نلکا بند. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لوٹے سے پانی نکالتے تھے تو چلو میں پانی لے کے لوٹے کو سیدھا کر دیتے تھے. یہ نہیں کرتے تھے کہ لوٹے سے لوٹا اسی کیفیت میں اور پانی بہتا چلا جا رہا ہے. یہ لیا آپ نے, منہ میں کلی کی, مسواک کی, مسواک نہیں ہے تو انگلی سے دانت صاف کیے, غرارہ بھی کیا اگر روزہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, پھر بند کیا, پھر کلی, اس طرح. پھر نلکا کھول کے دائیں ہاتھ میں پانی لیا, ناک میں نرم حصے تک پانی پہنچا کے اچھی طرح ناک کو صاف. اور نلکا پہلے وہ ویسے ہی بند ہو چکا ہے, اب ناک کو اچھی طرح صاف کریں سامنے والے کا خیال کر کے. تو چھوٹی انگلی سے اچھی طرح ناک کو صاف کیا, اس کی رطوبتیں نکالیں, ٹھیک ہے. پھر نلکا کھولا, دوبارہ پانی لیا, پھر اسی طرح ناک میں بولو بھائی ڈالا, اور نلکا اسی وقت جب چلو میں پانی بھر گیا نلکا اسی وقت کیا کر دیا. اللہ نے 2 ہاتھ اسی لیے دیے ہیں کہ اس سے نلکا بند کیا جائے اور اس سے کیا کیا جائے, کھولا جائے. تو پھر یوں کیا, پھر 3 دفعہ. 6 چلو پانی خرچ ہوا نا, چلو اس کو کہتے ہیں, 6 چلو پانی خرچ ہو گیا. پھر آپ نے کیا کیا, نلکا کھولا لیفٹ ہاتھ سے. جو اصل طریقہ ہے وہ تو یہ ہے, سیدھے ہاتھ میں پانی لے کے نلکا بند کیا اور سیدھے ہاتھ سے پانی پیشانی پہ ڈال کے دونوں ہاتھوں سے پھیلا لیا. 3 دفعہ اس طرح کیا. اس پہ عمل نہیں ہوتا تو پھر اتنا کر لو کہ دونوں ہاتھوں پہ کیا لے لو, نلکا کھول کے پانی لے کے پیشانی پہ ڈالو اور فوراً نلکا کیا کر دو, بند کر دو, اور پھر ہاتھوں سے اچھی طرح اس کو ملو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ تو یہ عمل کتنی دفعہ کیا, نلکا ہر دفعہ میں بند ہو رہا ہے. ہمارے ہاں جس ٹائم پہ نلکا کھلتا ہے تو جب تک وضو مکمل نہیں ہو جاتا بند ہونے کا نام نہیں لیتا. 3 دفعہ آپ نے منہ اچھی طرح دھو لیا. داڑھی ہے تو اس میں کیا کر لیا, بڑی داڑھی ہے, میری داڑھی ایسی, میں تو چلو سے پوری داڑھی دھو لیتا ہوں, چھوٹی سی داڑھی ہے,
تو داڑھی میں خلال کر لیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے بازو کیسے دھونے ہیں؟ بازو دھونے کا بھی یہ طریقہ ہے. لیفٹ ہاتھ سے چلو میں پانی لیا, جب سیدھے ہاتھ میں پانی آئے گا تو یوں کیا. قرآن میں کیا ہے؟ قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق, اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو. پتہ ہے دھونے کا عمل ہاتھ سے شروع ہوگا, ختم کہاں ہوگا؟ پانی یوں نہیں بہانا, اس طرح بہانا ہے پانی, یہاں سے یوں جائے. اور اس میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بالوں کا جو رخ ہے نا نیچے کی طرف ہوتا ہے, جب پانی اپوزٹ سائڈ میں جاتا ہے تو اسکن اچھی طرح گیلی ہو جاتی ہے, سمجھ رہے ہو؟ تو آپ نے یوں لیا اور ہاتھ سے اچھی طرح ملا اس کو. ملنے پہ زیادہ زور لگانا ہے, ہم پانی پہ زیادہ زور لگا رہے ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے لو, دونوں ہاتھوں سے نلکا کھول کے دونوں ہاتھوں سے پانی لے کے, کیونکہ اس میں زیادہ پانی آ جاتا ہے, تو پانی لے کے آپ نے لیفٹ ہاتھ کو بھی یوں کیا نا, تاکہ یہ پانی بھی ادھر ٹرانسفر ہو اور یوں چلا جائے. اس طرح سے آپ نے دوسری دفعہ دھو لیا اور نلکا کیا کر دیا؟ بند. پھر تیسری دفعہ بھی ایسا ہی کیا. یہ جو ہوتا ہے نا یوں 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 کر کے رگڑے لگا رہے ہیں نلکے کے نیچے, ایسے یہ نہیں ہوتا, یہ سنت طریقہ نہیں ہے. نبی جس برتن سے وضو کرتے تھے تو اس طرح چلو میں پانی لے کے اس طرح وضو کیا کرتے تھے, غسل اسی طرح ہو جاتا تھا. تو اب پھر لیفٹ میں بھی ایسے ہی ہے, لیفٹ میں پانی ڈالا اور سیدھے ہاتھ سے سہارا لے کے کیا کیا, دونوں ہاتھوں کا پانی ادھر آ جائے گا. ایک دفعہ دھل گیا, اچھی طرح مسئلے کونیوں تک پہنچ جاتا ہے, اور پریکٹس کے بعد تو بہت اچھا ہو جاتا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا؟ سر کے بالوں کا مسا. سر کے بالوں میں جو یہ ہے یہ طریقہ کچھ بھی نہیں ہے, کہیں بھی ثابت نہیں ہے. سیدھا سیدھا آپ نے ہاتھ گیلے کیے, پیچھے لے گئے. ایک حدیث میں صرف یہاں تک آتا ہے, ایک حدیث میں واپس لانا بھی. تو دونوں طریقے ہیں مسا کے, صرف پیچھے لے جاؤ یا پیچھے لے جا کے پورے سر پہ ایسے ہاتھ پھیر لیا, کیا ہو گیا؟ سر کا مسا. پھر انگلیوں کا, وہ کانوں کا, الاذنان من الراس, حدیث میں آتا ہے کان کس میں سے ہیں؟ سر میں سے. کیا مطلب؟ اس کے لیے نیا پانی لینے کی ضرورت نہیں ہے. کان کا مسا کیا اور کانوں کی لو کا مسا کیا. گردن کا مسا بہت اختلاف ہے اس میں. احناف کے ہاں سنت, احناف بھی نہیں کہتے, افضل ہے, بہتر ہے. سنت کے لیے جتنی مضبوط دلیل ہونی چاہیے وہ گردن کے مسا پہ نہیں ہے, اس لیے احناف کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ بہتر ہے, کر لو, سنت نہیں, زیادہ زیادہ اس کو مستحب کہا جائے گا. تو گردن کا مسا کر لیں تو بھی ٹھیک ہے, نہیں کریں بولو بھائی ٹھیک ہے. لیکن یہ جو یہاں کا مسا نہیں ہوتا, بعض لوگ پوری گردن کو یوں کر کے لا رہے ہوتے ہیں, ایسا نہیں ہے. تو گردن کا مسا یہ جو یہاں سے کیا جاتا ہے, یہ پچھلے جانب سے ہمارے حضرت اس کے قائل نہیں تھے, وہ کہتے تھے مسا جہاں بھی شریعت میں ملتا ہے یہاں سے ملتا ہے. تو ان کی رائے یہی تھی کہ اگر گردن کا مسا کرنا ہے تو گدی, گردن نہیں گدی کا مسا, وہ یہاں سے کر لے. لیکن یہ کوئی نہ سنت مؤکدہ ہے نہ کوئی زیادہ تاکید ہے اس کی, کوئی کرے ٹھیک ہے, نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ اس کے قائل نہیں ہیں تو ان سے بحث نہ کریں, ٹھیک ہے نا. بہت سے لوگ نہیں کرتے گردن کا مسا, بہت سے علماء فقہا اس کے قائل نہیں ہیں. اس کے بعد آپ نے پاؤں دھونا ہے. تو پاؤں میں بھی یہ کہ قرآن نے کیا کہا کہ الی الکعبین, انگلیوں سے شروع ہوگا اور ٹخنوں تک پانی جائے گا. تو انگلیاں رکھیں نلکے کے نیچے اور لیفٹ ہاتھ سے اس کو اچھی طرح کیا کریں, دھوئیں, اور انگلیوں کا خلال بھی کریں, اور پھر نلکا بند کر دیں. پھر دوسرا پاؤں سیدھے ہاتھ سے نلکا کھولا, سیدھا ہاتھ نلکے پہ رکھیں اور الٹے ہاتھ سے پاؤں دھوتے رہیں. جیسے ہی دھل جائے تو میرا خیال ہے ایک مگا پانی بمشکل استعمال ہوتا ہے, ایک مگا جو ہوتا ہے نا نہانے والا. لیکن آج اگر جو لوگ وضو کر رہے ہیں نا, ان کا پانی اگر آپ دیکھ لو تو بالٹیوں کی بالٹیاں خرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور معذرت کے ساتھ کم بختوں کا وضو پھر بھی نہیں ہوتا. پھر بھی ان کو شک ہوتا ہے کہیں کوئی جگہ خشک نہ رہ گئی ہو. تو وہمی نہ بنے, اس طریقے سے وضو کریں, یہ سنت طریقہ ہے. وضو کے اندر 4 فرض ہوتے ہیں. 4 فرض کا مطلب یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں وضو کے اندر ہونا ضروری ہیں. نمبر 1, پورے چہرے کا دھونا. پورے چہرے کا دھونا یہ وضو کا پہلا فرض ہے, ٹھیک ہے. چہرہ کس کو بولتے ہیں؟ چہرہ یہاں سے پیشانی کے بالوں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک, ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک, پورا چہرہ اس کو کہا جاتا ہے. تو یہ چہرہ آپ کا دھل جائے, یہ وضو کا پہلا فرض ہے. وضو کا دوسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھلنا. تو دونوں ہاتھ آپ دھوئیے, لیفٹ رائٹ دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت, ٹھیک ہے. یہ وضو کا دوسرا فرض ہے, یعنی وضو کی وہ دوسری چیز جس کو ہر حال میں کمپلیٹ کرنا ضروری ہے. تیسری چیز ہے مسا.
चौथाई सर का मसा करना ये वुजू का तीसरा फ़र्ज़ है। चौथाई सर का मतलब क्या हुआ? पूरे सर का मसा करना फ़र्ज़ नहीं है, चौथाई, यानी हमारे सर के 4 हिस्से किए जाएं तो चौथाई सर का मसा करना ये वुजू का तीसरा फ़र्ज़ है। मसा कहते हैं गीला हाथ लेके यूं करके फेर लेना, इसको मसा कहा जाता है। ये तीसरा फ़र्ज़ है। और चौथा फ़र्ज़ है दोनों पैरों का धोना टखनों समेत, ये चौथा फ़र्ज़ है। तो ये वुज़ू के 4 फ़र्ज़ हैं। ये 4 फ़र्ज़ अगर कंप्लीट हो जाते हैं आपका वुज़ू हो गया। इन 4 फ़र्ज़ों के अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी सुन्नतें हैं। नियत करना वुज़ू करने की ये सुन्नत है, दोनों हाथ धोना सुन्नत है, कुल्ली करना सुन्नत है, नाक में पानी डालना सुन्नत है, और पूरे सर का मसा करना सुन्नत है। तो ये जितनी भी सुन्नतें हैं, सुन्नतों पर अमल करना चाहिए, लेकिन सुन्नत के छूट जाने से वुज़ू हो जाता है। हाँ, सुन्नत पर अमल करने से सुन्नत पर अमल करने का सवाब मिल जाता है, सवाब बढ़ जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और भी लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हासिल हो शेयर करें, और इसी तरह के बयानात को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।